حسن بھائی تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ ہم انٹرسیشن کے کانسیپٹ کے بارے میں آخر میں بات کر لیں، کیونکہ جو میں ایک عام آدمی کے طور پہ سمجھ پایا ہوں یہ کہ پاپولر کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچا لیں گے، یا غوث اعظم آپ کو بچا لیں گے، یا حضرت علی آ کے آپ کو بچا لیں گے. یہ پاپولر کانسیپٹ ہے. حالانکہ جب اصل کانسیپٹ دیکھا، اینڈ اگین اصل کانسیپٹ بہت آسان ہے سمجھنا، میرے جیسا عام آدمی بھی سمجھ گیا، عام آدمی، کہ کانسیپٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے آپ کو بچانے کا. یعنی آپ کے اچھے اعمال اور برے اعمال شاید 50-50 ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ میں نے اپنے پیارے بندے کو بچانا ہے، اور آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی کی اچھی گواہی کو استعمال کریں گے، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور شخصیت ہو. تو انٹرسیشن کے کانسیپٹ کو آپ پلیز کلیریفائی کر دیں، یہ ذہن میں رکھ کے کہ آپ کا ویور بالکل ایک عام مسلمان ہے جس کو سال ہا سال سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور کوئی اور شخصیت آپ کو آ کے جو ہے وہ بچا لے گی. دیکھیے شفاعت کا جو مطلب ہے نا، پہلے اس کو سمجھیں شفاعت کہتے کسے ہیں. شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، سیکنڈ کرنا کسی چیز کو. یہ ہوتی ہی تب ہے کہ جب بندے کی طرف سے انیشیٹو ہو جائے توبہ کا، رجوع کا، انابت کا اور اپنے گناہوں پر پچھتاوے کا. جب یہ ہوگا تو اس کو کوئی سیکنڈ کرے گا. اگر یہ پہلے مرحلے میں بندے کی طرف سے نہیں ہوا تو پھر سیکنڈ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ کہے کہ جی یہ شخص تو پوری زندگی گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا اور میں اللہ کا پیغمبر فرستادہ آ کر یہ کہتا ہوں کہ اس کو جہنم سے آپ نکال دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جب ہم بات کرنے کی اجازت دیں گے تو پیغمبر وہ بات کریں گے جو ٹھیک بات ہے، سچ بات ہے، بالکل سچ بات ہے. وقالوا ثوابا. اور وہ کیا ہے سچ بات؟ وہ سچ بات اس نے قرآن میں بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کچھ تم نے کیا ہے وہ میں تمہیں وہاں دکھا دوں. یہ بھی آیا تھا نا قرآن کی کہ اس دن جس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے، یعنی جو انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سفارش کے ذریعے نجات دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیز کا فیصلہ بھی میں کروں گا. اور کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو تم نے کیا ہے وہی تمہیں وہاں پر دکھایا جائے گا. تو شفاعت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ کہ بندے کا انیشیٹو، بندے کی طرف سے. مثلا میں دنیا میں رہتا ہوں، میں نے گناہ بھی کیے ہیں، مجھ سے نیکیاں بھی ہوئی ہیں. قیامت کے دن مجھے میرے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ابدی جہنم نہیں ہے. ممکن ہے مجھے چند سالوں کے لیے ڈالا جا رہا ہو، میرے گناہوں کی انٹینسٹی اس نوعیت کی ہو. تو میں دنیا میں اپنے ان گناہوں پر توبہ بھی کرتا تھا، استغفار بھی کرتا تھا، میرے اندر رجوع کا، انابت کا جذبہ بھی تھا، لیکن اللہ نے توبہ میری قبول نہیں کی تھی اس وقت. قیامت کے اندر میں وہی عذر لے کر کھڑا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو توبہ رجوع کرتا تھا، پیغمبر کے پاس جا رہا ہوں. آپ روایتوں کو پڑھیں، جو شفاعت کی روایتیں، ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں آج کل. اس میں لوگ جا رہے ہیں رسول اللہ کے پاس قیامت کے دن کہ جائیے خدا کے سامنے سفارش کیجئے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو اس طرح کے لوگ تھے دنیا میں. تو شفاعت کے لیے پہلی چیز یہ بندے کا انیشیٹو، وہ نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شفاعت کر رہا ہے وہ میرٹ پر شفاعت کرے، میرٹ پہ بات کرے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ پوری، کیونکہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تصور آخرت کو نہیں مانتا، کیونکہ آخرت میں ظلم نہیں ہو سکتا. بھائی اگر کسی شخص نے دنیا میں ریپ کیا ہے، کسی شخص نے دنیا میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر وہاں اس کی محض اس کی شناخت کی وجہ سے شفاعت کر کے اس کو نکال لیتا ہے، تو پھر یہ میری حق تلفی ہے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. مطلب دنیا میں بھی سفارشیں اور آخرت میں بھی سفارشیں. تو یہ پورا کا پورا اور اس دن کس کی سفارش کس کے حق میں کرنی چاہیے، سب فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنا. آپ کو بچانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بچانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم میں بھیجنا ہے اور کسی اور نے آپ کو آ کے بچا لینا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں نا وہ میرے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور میں فیصلہ ہمیشہ اصول پہ کرتا ہوں اور کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. قرآن میں یہ بھی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس موقع پر تصور نہیں ہوگا کسی کی آواز بھی نکالے. جب کوئی آواز نکالے گا تو وہ وہی بات کرے گا جو میرے قاعدے کے مطابق ہے. اور وہاں پر بھی کیا ہوگا، پیغمبر سیکنڈ کرے گا. دنیا میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم جب گناہ کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو استغفار کرو، اور پیغمبر کو بھی جا کر کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں. تو دنیا میں بھی ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی بالکل اسی اصول کے اوپر معاملہ ہو.